بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، بہروب نگر سے آج ہمیں کچھ یوٹیوبرز نے جوائن کیا ہے۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچانک شہرت ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لائی ہے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا لاوا صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا انٹروڈکشن ہو گیا۔ آج تسی کو ٹلے ٹلے لگ رہے ہو۔ ٹھنڈ پڑی ہے، پروگرام شروع ہو گیا۔ جی جی، آن ایئر جا رہا ہے اس وقت۔ آپ بتائیں تو صحیح۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ اب ویکھیو ڈیلا نہ کٹ دیں ساڈا۔ یہ تو بڑے بہادر آدمی ہیں، شیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ہاں تو نہیں گیا۔ اچھا جی، آپ کا تعارف؟ میرا نام گولا ریکارڈ جی۔ اچھا، میں ٹک ٹاکر ہاں جی۔ ٹک ٹاک پہ بھی فالوورز ہوتے؟ بڑے کتنے فالوور، فالوورز ہیں آپ کے؟ 5 لاکھ تو ہوتے نے۔ اچھا، میں نے ایک پروگرام بھی کیا، میرے کئی ملین ہو گئے ہیں۔ لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ اور تو پاگل ہے۔ تو کیڑا سائنسدان؟ اچھا جی، آپ کا تعارف؟ سیانے نے جو کہتا سو کہتا ہے۔ اچھا، آپ کے کتنے فالوورز ہیں جی؟ 5 ارب فالوور ہے جناب۔ 5 ارب فالوورز کیسے ہو سکتے ہیں؟ سیانے نے جو کہتا وہ کہتا ہے۔ 2-4 لاکھ بندہ دے گھر دے باہر کھلوتا ہوندا۔ اچھا بیوی، آپ کا تعارف؟ میرا دل یہ پکارے آجا۔ آخری وائرل اس ملک میں یہی ہوئی ہیں۔ اس کو میں نے ٹف ٹائم دیا ہے۔ دل یہ پکارے آجا۔ کیا لاوا صاحب آپ کو یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ آتت فشان دیکھا آپ نے؟ میں نے ہاں دیکھا ہے۔ ہاں، تو اس میں سے جو لاوا نکلتا ہے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ یہ ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے؟ ارے واہ، فلسفہ بھی بگاڑتے ہیں آپ۔ سمنا باد دا سائنسدان ہے۔ آپ کو پتا ہے میں جب آیا ہوں اس کا گانا الٹا ہو گیا ہے۔ کس کا؟ یہ جو مانو ہے، اچھا، کیسے؟ پہلے تھا میرا دل یہ پکارے آجا۔ لاوا صاحب اچھا نہیں لگتا ہے یہ، کون؟ یہ جو عجیب و غریب لگتا ہے نا آپ آدمی۔ شریف آدمی، آپ کو نہیں اچھا لگتا؟ وہ دیکھیں مجید مجھے کیمرے میں سے اشارے کر رہا ہے، اٹھ لاوے اٹھ، آئے لاہور دا پاوا اختر لاوا۔ اینو منع کرو نہیں تو سانو ویلا دی اجازت دیو۔ کیا بدتمیزی ہے۔ سیانے نے جو کہتا کہتا ہے۔ 2022 دے اینڈ وچ کوئی چنگے بندے نہیں وائرل ہوئے۔ سر مجھے آپ سے گلہ ہے۔ مجھ سے؟ جی، کیوں جی، کس بات کا؟ میں صرف ملک میں وائرل نہیں ہوئی، میں پوری دنیا میں وائرل ہوئی ہوں۔ مادھوری دکشت نے بھی میرے گانے پہ میرا دل یہ پکارے آجا۔ مادھوری تہاڈے دلوں بھی لاؤن لگی جے۔ ویسے سیانے نے جو کہتا وہ کہتا ہے۔ اور تو بکواس بند کر رہا ہے۔ اب وسیع شاہ صاحب، میں جا رہا ہوں، میرا ایک سٹیپ برداشت نہیں ہوا، اس کے دونوں سٹیپ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، میں بول رہا ہوں غور سے نہیں دیکھ رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا۔ اچھا، آپ کا اس میں گرامی تعارف؟ میرا افضل چائے والا۔ اچھا اچھا اچھا، وہ آپ کی تصویر جو جی، مشہور جی۔ ہو گئی۔ اچھا 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 اچھا، میری آنکھیں بھی بہت مشہور ہیں۔ آنکھیں تو حسین تھیں آپ کی، اس میں کوئی بس وہ بھی ٹائم تھا اور اب کیا ٹائم آ گیا۔ ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے، جو یوتھ بعد میں آ رہی ہے ان کو بھی بات سمجھنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹیلی ویژن ہے، کتاب کی دنیا ہے، کہ جتنی آپ کے کام میں ڈیپتھ ہوگی، جتنی آپ کے کام میں گہرائی ہوگی، جتنی آپ کے کام میں پختہ کاری ہوگی، جتنا آپ نے ریاضت کی ہوگی اپنے شعبے میں، جو بھی آپ کا کام ہے، لیکن اگر وقتی طور پہ کوئی فلوک لگ گیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا لگ جاتا ہے، مگر اس کے بعد وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ اپنی اس اچانک ملنے والی شہرت کو سچ ثابت کرتے ہیں اور سسٹین کرتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، جس کا فلوک جو لگ جائے اس کو محنت کی کیا لوڑ ہے؟ نہیں، اگر آپ کو جسے کہتے ہیں نا لمبی ریس کا گھوڑا ہونا ہے، میں لمبی ریس کا گھوڑا ہو سکتا، میں تو 2 دفعہ اختر لاوا کروں مجھے ساتھ چڑھ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ محنت کی کیا لوڑ ہے؟ پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ چل رہا ہے، مجھے شاہ رخ خان بھی نعرہ لگایا ہے، اس نے بھی میرا لاہور دا پاوا اختر لاوا شاہ رخ نے تو نہیں لگا؟ لگایا، اس نے ویڈیو نہیں وائرل کی۔ اچھا، آپ تو پہلے بھی آ چکی ہیں، آپ تو نیوز کا کانٹینٹ پروڈیوس کرتی ہیں نا؟ جی جی شاہ جی، میں تو ایک سنجیدہ یوٹیوبر ہوں جو ان پلیٹ فارمز کو تبدیلی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ایسے کہڑے اسٹیٹس کو دے عاشقہ، واہ، ہسی بھی میاں صاحب دے چان والے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں، مجھ اپنے قلعے کے ساتھ بدی ٹھیک ہوتی ہے، واہ، یقین کریں، واہ، کتے کو روڑا مارے گا وہ آگے سے بھونکے گا، چکڑ میں سلپ ہو گئے 60 تو بجے گی،
فوک وزڈم ہے آپ کے یہاں, ویسے میں نے یہ محسوس کیا. رنگ رنگ دے بندے کول جاندا سارا کچھ سیکھ گیا. ہمارے پاس تو جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کام کی گل لیتے ہیں اور آپ سے سیکھتے ہیں. ہاں جی. اور کیا سکھایا آپ نے لوگوں کو تک؟ لاردا بابا اختر لاوا. اچھا بی آپ جو کام کر رہی ہیں اس سے لوگوں کو ایک یہ گلہ ہوتا ہے کہ بھئی سب یوٹیوبرز نہیں, کچھ سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ بھئی بغیر تصدیق کے خبر جو ہے وہ دے دیتے ہیں. دوسری یہ کہ جو منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں. یہ دو گلے جو ہیں یہ بہت آتے ہیں. یوٹیوب سے پہلے ٹی وی اور اخبار میں جھوٹی خبریں نہیں آیا کرتی تھی. نہیں پہلے بھی ایسا ہوتا تھا مگر ایک چیک اینڈ بیلنس پھر بھی نظر آتا تھا. اب تو یہ ہے کہ جس کے منہ میں جو آئے وہ کہہ دے. یہ صرف عمران خان کے مخالف اٹھاتے ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان صاحب دوبارہ واپس آ جائیں. نہیں مگر خان صاحب کا یہاں ذکر کہاں آ گیا؟ یہ بدتمیز لوگ کرتے ہیں جی. ساری دنیا کو پتا ہے کہ جو سچے اور کھرے لوگ ہیں نا وہ یوٹیوب پہ ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں ہیں. نہیں بہت سارے یوٹیوبر ایسے بھی ہیں جو خان صاحب کے حق میں بات نہیں کرتے. ہاں تو جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. اب دیکھیں نا یہی میں کہہ رہا ہوں آپ کو دلیل سے بات کرنی چاہیے نا. اگر کوئی مخالف رائے آئی ہے اس کو آپ فوراً جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے. آپ دلیل سے ثابت کریں کہ اس کی بات درست نہیں ہے. تو میں کیا کر رہی ہوں, یہی تو ثابت کر رہی ہوں. تو آواز نیچی کر کے ثابت کریں نا. اور کتنی نیچی کروں آواز؟ شولہ بٹی چونک سے لے چلیے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے اور آواز نیچی کی میرے کان پھٹ جائیں گے. اچھا یہ بتائیے لاوا صاحب آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی واقعہ ہوئی یہ جو شہرت آپ کو ملی ہے؟ مشہور ہونا ایک بڑی اہم بات ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مشہور ہونا ایک بڑی اہم بات ہے اور میں نے اسی لیے پہلے کہا کہ اس شہرت کا اچھا استعمال کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے شہرت الگ چیز ہے, نیک نامی الگ چیز. اچھا مجھے ان دونوں میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا. ہم سیدھے سادے سے یہ ہے کہ بیشتر لوگوں کو اب ان دونوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. لاردا بابا اختر لاوا. انہیں تو کیمرہ مین دی اکھ کٹ دینی ہے. یہ تو چلیں آپ اچانک مشہور ہو گئے مگر اس سے پہلے آپ نے کبھی سوچا کوئی ایسا کام کریں کہ آپ جس سے مشہور ہوں؟ کیا مطلب؟ تو ہوتا ہے نا جیسے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, کسی اور فن میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تقریر میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, سیاست میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے, بہترین ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, بہترین انجینئر بننا چاہتا ہے, بہترین شیف بننا چاہتا ہے. اس میں تو ساری زندگی گل جاتی ہے. ہاں یہ تو ہوتا ہے. پھر 50 سال ہو جاتے ہیں ہاں لوگ. مگر لوگ پھر عزت بھی تو کتنی پاتے ہیں. مشہور تو نہیں نہ ہوتے کہ پورا ملک نعرے لگا رہا ہو لاردا بابا اختر لاوا. آپ نے وہ شعر سنا ہے, ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام. ننگ دڑنگ. نہیں یہ دھڑنگ میں نے نہیں کہا ہے. آپ بھی وائرل ہونا چاہتے ہیں. جو آپ یوز کر رہے ہیں ننگا اس کے معنی ہے اوریاں, برہنا, وہ اور لفظ ہے. جو اس شعر میں استعمال ہوا ہے وہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے لحاظ شرم حیا. شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمیں صرف شہرت چاہیے, ہمیں حیا سے, لحاظ سے, شرم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. ہم طالب شہرت ہیں ہمیں ننگ سے کیا کام, بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. ہاں. اچھا بھائی لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ جو لوگ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ مشہور ہو جاتے ہیں بڑا پیسہ کمانے لگتے ہیں. تو لاوا صاحب آج کل کیا آپ کی آمدنی ہے؟ دادا ایک نہیں انٹرویو بجن رہے ہیں. اچھا مگر ان کے بارے میں تو سنا ہے انہوں نے بڑا پیسہ کمایا. ایک سوٹ پہننے کا 25 لاکھ لیا میں نے. جب ہمارا بھی تصویر ہٹ ہوا تھا ہم بھی کروڑوں میں کھیل رہا تھا. آپ کتنے پیسے کما لیتی ہیں؟ یہ تو سکینڈل پر ڈیپینڈ کرتا ہے شاہ جی. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی بڑے سکینڈل پہ بات کریں تو ہزاروں ڈالر کماتے ہیں. اچھا. اور سکینڈل اگر ہلکا ہو تو کم آتے ہیں. اچھا یہ کس حد تک درست ہے کہ بہت سارے یوٹیوبر جو ہیں وہ جعلی لڑائیاں کرتے ہیں, پھر جعلی دوستیاں کرتے ہیں, اسی لیے کہ بھئی یہ جو بات کر رہا ہے کہ سکینڈلز بنے اور پھر ان کے ویوز آئیں, یہ درست ہے یہ غلط ہے بات؟ جعلی شادیاں بھی کرتے ہیں. واقعی؟ جی. میری جعلی شادی ہو سکتی ہے کیوں جی؟ اور جہاں اتنوں کی ہو رہی ہے وہاں اختر لاوے کی بھی صحیح. نہیں جعلی شادیوں سے کیا مراد ہے آپ؟ شاہ جی ٹک ٹاک پہ فیم لینے کے لیے لوگ آپس میں جعلی شادیاں بھی کر رہے ہیں. نہیں جعلی شادیوں سے کیا مراد؟ ڈونٹ ٹچ می. ڈونٹ ٹچ می آفٹر ویڈیو. سیانے نے جو کہتا ہو کہتا ہے. ان کا تعارف نہیں ہوا. 20 لاکھ سبسکرائبر نے جناب. ان صاحب کے؟ ہاں جی. کیا نام ہے ان کا؟ اجاز ویلا. اچھا لیکن کرتے کیا ہیں یہ اجاز صاحب؟ یہ کچھ نہیں کرتا, لوگ ہی اتنا کر جاتے ہیں. ہاں چوک میں بیٹھا ہوتا ہے, کوئی چپیڑ مار جاتا ہے, کوئی سائیکل مار جاتا ہے. اچھا کروڑوں لائکس نے یہ جناب. نہیں مگر یہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان کے اتنے سبسکرائبرز ہیں, اتنا پیسہ کما لیا, اتنے کتنے ویوز ہیں؟ کئی کروڑ ویوز نے جناب. مگر یہ کیا کرتے ہیں
ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। बस ये ऐसे ही बैठे रहते हैं ਹਾਂਜੀ और उसमें व्यूज आ जाते हैं। ਹਾਂਜੀ लोग इस शरत ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। जैसे क्रिकेटर है वो मशहूर है मगर वो खेलता है तो एक कुछ अचीवमेंट का एहसास होता है, एक वो शोहरत है। आप लोग भी मशहूर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये सेंस ऑफ अचीवमेंट कि भाई कुछ किया है हमने, ये कहाँ से आप लेते हैं? अरे हमें आपके सवाल की समझ आई। मैंने किया ना 1.5 घंटे का डांस, एक ही टोन में डांस, मेरा दिल करके दिखाएं आप। नहीं चले डांस तो बहरहाल आप एक दफा सिर्फ ये करके दिखाएं, लाहौर दा बाबा अख्तर लावा। इसमें क्या वैसे सेंस ऑफ अचीवमेंट है? दुनिया का कोई कूल आदमी ये कर सकता है? नहीं वाकई कुछ नहीं करता, ਸਿਰਫ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। बस जी यार कौन लोग देखते हैं इसे? ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। नहीं ये शर्लक होम्स है जो सस्पेंस की वजह से देखेंगे। ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣੇ ਕਮੀਜ਼ ਲਾਏਗਾ। और ये सुना है जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो भी आप लोगों से बहुत रब्ता करते हैं। मैं भी बड़े इश्तिहार कीते ने जनाब। अच्छा किस किस प्रोडक्ट का इश्तिहार किया आपने? फेस वॉश दा ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। 1000 ਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਕਹਿਤਾ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਤਾ। सियाने ने जो कहता वो कहता। हालांकि पिछले दिनों एक रियल एस्टेट वाले ने मुझसे राब्ता किया था। अच्छा क्या कह रहे थे? बस इतना करना था कि खड़े होकर कहना था कि यहाँ मेरा भी घर बनेगा। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। अच्छा नहीं फिर आपने वो ऐड नहीं किया? मुझे क्या जरूरत थी ऐड करने की, मैंने उसके खिलाफ वीलॉग किया, एक की जगह 3 प्लॉट दे गया। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਪਲਾਟਸ ਹੋਣ। आप बहुत फजूल बोलते हैं। ਹੁਣ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, यहाँ कभी मेरे 3 प्लॉट थे। अच्छा यार ये बिल्कुल कभी नहीं बोला। ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। अच्छा जैसे आप लोग तो डालते हैं ना कि 10 मिनट का 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो, इसका वीडियो कितनी देर का होता है? ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਠਣਾ ਬੋਲਣਾ। ये पूरा दिन लाइव बैठा रहता है। पूरा दिन लाइव बैठा रहता है और क्या? और लोग देखते रहते हैं। हाँ यार मेरी ये समझ में नहीं आ रही बात। तो ऐसी जो कर रहे हैं तो अड़ी समझ आ रहे हैं। मैं आपको एक मशवरा दूं, आपने YouTube चैनल बनाया है, नहीं कोई हर्ज नहीं है मगर मैंने नहीं बनाया। फेसबुक है आपकी, फेसबुक है वो मेरे मैनेजर ने बनाई हुई है मगर वो फैन पेज है। मैनेजर नु किन्ने देखना है, आप क्यों नहीं आते? लोग आपको देखना चाहते हैं। अब मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप शेयर वगैरह जो है वो यूट्यूब पे डाल दिया करें। और नहीं 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 नहीं, आप सिट्टे वाली रेडी पे खड़े होके सिट्टे भून रहे हो और पीछे आपकी शायरी चल रही हो, काश मैं तेरे हंसी हाथ का सिट्टा होता है। हाय हाय हाय, हो व्यू पहने ने। जी मुझे गिला है लोगों से, वो क्या? जहाँ मिलती हूँ कहते हैं उस गाने पे रक्स करके दिखा दें। भला हर जगह मुमकिन थोड़ी है। ये अस्पताल किसी का पता लेने गई है, वहां बंदे इसके फैन निकला है, उनका मरीज हमारा मर रहा है, इसको एक दफा वो दिल ये पकारे आजा, इसने किया वो उठ के बैठ गया। अच्छा मेरा आप सबसे एक सवाल है, अच्छा जिंदगी आप सबको अगर दोबारा मौका दे तो क्या बनना चाहेंगे? टिकटॉकर, अच्छा इससे ज्यादा भी हूँ, मुझे कभी नहीं आने। अच्छा और आप ਮੈਂ ਬੰਦਾ बनना ਚਾਹਾਂਗਾ। आप क्या बनना चाहेंगे? मैं मुल्क दा वजीर आज़म बनना चाहांगा जनाब। ते मेरे अगे कोई बोलिया ते मैं क्या देना? सियाने ने जो कहता कहता। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਰੁਲਣ ਡਿਆ ਜੀ। अच्छा नहीं ये बोल सकते नहीं है, ये बोलते नहीं है। ये बोलता नहीं है, अच्छा बोल सकता है। अच्छा जब बोलता है इसके मुंह से सीटी की आवाज निकलती। अच्छा ये कितने कितने घंटे बैठा रहता था? ਇਹਨੇ ਕਾਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मुझे हैरत हो रही सानू एदा पूछी जाने साला साडा। है तो चूंकि बोलता नहीं है ना, तो मैंने कहा आप लोगों का दोस्त है तो आप लोग जरा इसकी नुमाइंदगी करेंगे। ओ सी इतना फुफी भी आनी है, सानू की लगे। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और अब वक्त हुआ चाहता है शेरियात का। आपको पता है शाह जी, शेरियत मुझे रास आना शुरू हो गया। हाँ आप तो जीत चुके हैं ना, आपको क्यों नहीं रास आएगा? ये तो मैं अब हूं ना इसमें। हाँ हाँ तो है ना क्योंकि जितने काटी दे। नहीं नहीं नहीं, हम तो लाखों रुपए लुटाने को तैयार हैं शेर व अदब की खातिर। अरे सदके जावा, सैलरी आई हुई तो बंदा कितना बेबाक हो जाता है। आप मेरे ख्याल में फयाज कहना चाह रहे हैं। मुझे फयाज के मतलब का भी पता है और बेबाक के भी, लेकिन आपके लिए मैं बेबाक यूज करूंगा। पिंडा थावां दे लोग ऐसी बेबाक क्यों ने? अच्छा एक गल ताड़ी ठीक है, साढ़े इत्थे जदों फसल कटींदी है ना
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜਨਾਬ ਝਗੜੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਲੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇਸ ਟੋਨ ਚ ਕਰੋ 4 तो आज का भाई जो इनाम मैं पहले बता दूं ताकि आप खुश हो जाए तकरीबन जितना पुराना शेर है उतना ही आज इनाम हमने ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ इतना पुराना नहीं है मगर 150 बरस पुराना है तकरीबन 150 बरस पुराना शेर है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 150 ਐਵੇਂ ਪਾਈਆ ਚਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ 2.5 ਲੱਖ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ना 1.5 लाख होया 1.5 ਲੱਖ ਅੱਛਾ ਜੀ हजार दे हिसाब नाल चल रहा 1000 पर ईयर 1000 ਪਰ ਈਅਰ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇੰਜ 1000 ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ अच्छा भी आज का जो शेर है ये भी उर्दू दुनिया के जो मुगालते हैं बड़े मुगालते उनमें से एक है और जिस शायर का ये शेर समझा जाता है उनका चूंकि ये ख़ास स्टाइल था बहुत सारे लोग समझते हैं ये उनका शेर है हालांकि ये उनका शेर नहीं है अलबत्ता जिन शायर का ये शेर है वो भी उर्दू दुनिया में एक अपना मकाम रखते हैं और उनके भी बेशुमार अशार हैं इस शेर के अलावा भी जो बेपनाह मकबूल है वाह हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਓਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਹੈਲੋ ਆਪਣੀ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। हाँ वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाँ देखिए ना ज़रबुल मसल बन चुका है ये मिसरा खास तो पूरा शेर ही ज़रबुल मसल की तरह कोट होता है। तो बताइए इस शेर के ओरिजिनल खालिक का नाम और पाइए 1.5 लाख रुपए इनाम। जी ये शेर तो कल पाशा भी कह रहा था किसको कह रहा था? पता नहीं किस बंदे ने कह रहा है हम जागते भी रहते हैं तो हो जाते हैं बदनाम वो सोते भी रहते हैं तो चर्चा नहीं हाँ जी किसके बारे में कह रहा था? पता नहीं गार्ड ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ हेलो अल्लाह खैर ओ तेरा खाना ही खराब हो जाए हम छींक भी मारेंगे तो हो जाएंगे बदनाम वो खांसते भी रहते हैं तो पर्चा भी नहीं होता ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ आप गालिबन यूं कहना चाह रहे थे कि वो खांसते रहते हैं पर चर्चा नहीं होती। मेरा पेट फसता है जी और जो मैं ससा नहीं कहते ने ये बड़ी पचज्जी रानी चज्जी कहते पता नहीं क्या कहते हैं कचज्जी क्या पाशे ना तू खंगदा ना मैं फ्रेम जाऊंगा शाह जी अब खांसी पे तो मेरा इख्तियार नहीं है ना। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੰਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ मैंने गुस्सा आ गया ना इन्हें तलवार कट के कहना यहाँ मेरी कोई नहीं सुनता अच्छा देखिए इस शेर में कत्ल का जिक्र है ना वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ नहीं नहीं यार ऐसी बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। शाह जी ये भी नया चुगत है। ये जो हनी ने बात की ना जी ये पाशे के कत्लेआम की हाँ जॉन साहब के एक शेर सुनिए हाँ वाह वाह तेग तेग तलवार ਤਲਵਾਰ तेगबाजी का शौक अपनी जगह अपनी जगह जी तेगबाजी का शौक अपनी जगह आप तो कत्लेआम कर रहे हैं। मेरा खाना खराब हो जाए हुणे इत्थे गंद पै जाना पाशे का खोता उठदे आ कंध च जरूर आई जाए शाह जी हाले इन्हां नूं अंदाजा नहीं हैगा मैं बहुत अच्छी तलवार चला लेना। ਮਰੀਦਕੇ ਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦਾ और उथे तलवार गायब करन दा मुजाहरा भी करदा ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਨੋਕ ਸਮੇਤ ਤਲਵਾਰ ਹਲਕ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢਦਾ ਨੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ भाई जी तुसा भी एक बारी नोक ते शेर आखे आई अरे भाई नोक पे शेर नहीं था नहीं है जिमें आप पढ़े आए उन्होंने चुभी है। इसका वो वाला हिसाब है कि एक साहब थे वो ना शेर में ये जो अल्फाज जो बाज़-औक़ात सिर्फ कनेक्ट कर रहे होते हैं ना मतलब उसकी दाद देते थे। तो मिसाल के तौर पे आप समझिए कि जैसे गालिब का शेर है बड़ा पॉपुलर क्या खूबसूरत शेर है मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम शेर का भी मजा लीजिएगा है कि मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब। अब इसमें बेशुमार एंगल्स हैं आप यानी कि बेशुमार चीज़ों की दाद दे सकते हैं मगर वो साहब कैसे थे कि इस शेर में से किसकी दाद देंगे मतलब उनका जो मिजाज था कि मुश्तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम आप कह सकते हैं भाई बज़्म बहुत अच्छा बांधा है
دور جام کو کیا اچھا اس میں آپ نے استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے نا. مجھ تک کا جواب نہیں ہے, وہ اس میں سے داد کیسے دیں گے بھائی؟ کی کا جواب نہیں ہے جو آپ نے یہاں استعمال کیا. مجھ تک کا ان کی بزم میں, اس کا کی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کی سے کوئی کچھ نہیں پیدا ہو رہا ہے اس شعر میں, وہ صرف دو الفاظ کو ملا رہا ہے, ان کی بزم. اسے حرف اضافت کہتے ہیں. تو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, وہی اس نے کی ہے. وہ نوک پہ شعر نہیں ہے, نوک لفظ کا استعمال ضرور ہوا ہے. بس میں نو کی یاد ہے جی. نو کے خنجر پہ زباں, نو کے خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے. نوک میں چاہیے. واہ 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 بھائی, واہ واہ بھائی واہ. نوکے خنجر پہ زبان, نو کے خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے. نوک ہائے ہائے ہائے. ان سن لو کھلو. نو کے خنجر پہ زباں یوں ہی نہیں رکھی ہے, درد کا نشہ عجب نشہ ہے سید وسیع شاہ. وائرل ہونے والے شعر تسی لکا کے رکھے. انہیں ایک کری خنجر تے زبان رکھی ہے, انہوں ادن دا خنجر خنجر کہنا لگا. اچھا جی بتائیں جی شاعر کا نام اور پائیے 1.5 لاکھ روپے انعام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. شاہ جی کوئی کلو دیجئے. شاہ جی میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی کیا؟ نہیں نہیں نہیں, کوئی غلط بات آپ نے نہیں کی. پھر یہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ جے تو چاہنی ہے نا ہسن تو چپ ہو جا. یار ایڈی اچھی آواز تے ہے تو بات. کیا بات. یہ ہو جی ہوسٹس کو دوبارہ پانی منگو تو کہندی کیا تکلیف ہے. اچھا جی, جن کا یہ شعر ہے وہ وکیل بھی تھے اور جج رہے ہیں. واہ کیا بات ہے. پھر بھی شاعری کرتے سن. نہیں بے شمار, یہ تو پرانی بات ہے, مگر ہر عہد میں چونکہ وکیل حضرات ہوتے تو بہت قابل ہیں, جج حضرات بھی بے پناہ قابل ہوتے ہیں. تو یہ تو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا. آج بھی آپ دیکھیے ہمارے جو وکلا حضرات ہیں, جو ہمارے جج ہیں, بے شمار میرا دوست ہے, کیا بھلا کا وہ شاعر ہے فیصل حنیف, بے پناہ بہت بڑا وکیل ہے. چودھری اعتزاز صاحب اتنے بڑے وکیل ہیں اور بہت عمدہ شعر کہتے ہیں. اچھا اعتزاز صاحب نے تمہیں پتا مقرر کوئی نہیں کہندا, کہندا کہ مائنڈ نہ کر. جی میرا خیال ہے استاد داغ کا شعر ہے. اچھا یہ آپ کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ جی وہ آپ نے ٹائم بتایا نا کوئی 150 سال پہلے. چلیں اس کی داد ملنی چاہیے آغاز. جناب اس دفعہ داد کا ٹوکرا آپ کے ساتھ جائے. یہ استاد داغ کا شعر نہیں ہے. شاہ جی میں بھی استاد داغ کا شعر سمجھ رہی تھی کہ وہ وکیل بھی تھے, جج بھی تھے. آپ نے کہاں پڑھا اور سنا کہ استاد داغ وکیل بھی تھے اور جج بھی تھے؟ بیٹھتے ہوں گے شاہ جی ان کے ساتھ, کن کے ساتھ؟ وکیلوں کے ساتھ. نہیں نہیں کہاں جا رہا ہے آپ کا ذہن؟ آج میں خل پاشے والی سیٹ تے بیٹھا. پاشے تے کو کولو بھی لنگ نا تو بھی انج کرو. اچھا اس میں جو مغالطہ لوگوں کو لگتا ہے نا, وہ لگتا ہی استاد داغ کے شعر کا. اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ عہد دونوں کا ایک ہی تھا, یعنی کہ ایک ہی عہد میں دونوں سانس لے رہے تھے. ویسے استاد داغ ان سے سینئر ہیں. 1831 میں 25 مئی 1831 استاد داغ پیدا ہوئے. یہ ان کے کو 15 برس کے بعد پیدا ہوتے ہیں. 16 نومبر 1946 کو یہ پیدا ہوئے اور 9 ستمبر 1921 کو اردو کے اس بے پناہ خوبصورت شاعر کا انتقال ہوا. تو عہد چونکہ ایک ہی تھا, اور خاص طور پہ جو کرافٹنگ ہے اس شعر کی, جس قسم کا مضمون باندھا گیا ہے, ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ استاد داغ کا شعر ہے, جو کہ رنگ ہے بہرحال داغ کا, مگر یہ داغ کا شعر نہیں ہے. تو پھر کس کا ہے شاہ جی؟ ارے واہ کڈی تیز ہے. استاد واہ کا. اچھا یار, اردو شاعری میں جو قتل کے موضوعات ہیں نا, قتل, مقتل, قاتل, اس کو شاعروں نے ہزاروں طرح باندھا. ایسے ایسے اینگلز نکالے ہیں کہ آدمی ششدر رہ جاتا ہے. اب استاد داغ کا ہی شعر سن لیں آپ. وہ قتل کر کے مجھے, وہ بہت اچھے, میں ہو جائے نہیں چلتا. نہیں میں تو وہ گفتگو میں جیسے ہوتا ہے آپ. اچھا اشارہ تسی میں نے ویسے کیتا بھی نہیں. وہ قتل کر کے مجھے, وہ شاہ جی میں بھی کسی کو قتل نہیں کر سکتی. یہ زخمی کر کے چھڑ دیں دی. بعض کا تو ٹینڈ کر کے بھی چھڑ دیں. وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے, وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں, یہ کام کس نے کیا ہے, یہ کام کس کا تھا. بھائی واہ. اس شاعر دے اگے لگنا چاہیے تھا 302. استاد داغ تھے تو قاتل شاعر. یہ کام کس نے کیا ہے, یہ کام کس کا تھا. یعنی کہ مرن والا بھی تھلے ہوں دے رہا ہوتا. واہ واہ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پاشے ایسی شہری ہے تو مقابل بیٹھے.
شاہ جی کبھی آپ نے قاتل مقتول پہ شعر نہیں کہا؟ ہاں ہاں بے شمار. ایک جگہ میں نے بعد میں مصرع تبدیل کر دیا تھا, مگر میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جیسے پہلی بار کہا تھا کہ یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں قتل کیا, یار کی آنکھ میں نفرت نے ہمیں قتل کیا, مرنے والے تھے کہاں یار کی تلوار سے ہم. بعد میں نے اس کو چینج کر دیا تھا کہ یار کی چشم تغافل نے ہمیں مار دیا, یار کی چشم تغافل نے ہمیں مار دیا, مرنے والے تھے کہاں یار کی تلوار سے ہم. عشق میں حکم عدولی بھی ہمیں آتی ہے, عشق میں حکم عدولی بھی ہمیں آتی ہے, ٹلنے والے تو نہیں ہیں تیرے انکار سے ہم. اس طرح کے شاعر نے اپنا تخلص ڈھونڈ رکھے ہوں, چلنے والے تو ہم بھی نہیں ہیں غالب. اچھا اب میں بات لمبی ہو جائے گی, میرا اپنا شعر ہے, میں اس پہ زیادہ بات نہیں کر سکتا, اچھا نہیں لگتا. نہیں کریں ضرور, مگر اس کا تعلق صرف مرد اور عورت سے تھوڑی ہے. آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے نا, مستقل ناکامی کا سامنا ہے, اب آپ اس شعر کو دیکھیں, چلنے والے تو نہیں ہیں تیرے انکار سے. نہیں میرا دھیان ادھر نہیں جا رہا. یہ پھر منو نا کہ پونڈ تھوڑے ذہن وچ بیٹھا ہے گا, میرے تو کیوں جانتا دے گا. ہوں تھوڑا جہا سرگودا جا کے. شاہ جی جڑی چشمے تغافل ہے گندی نظر نو کہندے نے؟ نہیں تو تم نے شعر کو ایسے سمجھا ہے, زبیر صاحب بھی انجی سمجھن ڈے نے. یار کی چشم تغافل نے اگنور کردہ ہے محبوب, لفٹ نہیں کراندا. یعنی کہ جو محفل میں آیا سب کو دیکھا, طاہر کو نظر انداز کر دیا, یہ وہ کیفیت ہے. یار کی چشم تغافل نے ہمیں مار دیا, مرنے والے تھے کہاں یار کی تلوار سے. یار خدا کا شکر تم نے پوچھ لیا, ورنہ تم تو مجھے پتہ نہیں کیسا شاعر سمجھتے تھے. یہ نہ ہوئے تسی کو حرکت کر کے بعد شاہ جی دے پا دے. بہرحال جناب یہ شعر ہے اکبر الہ آبادی صاحب. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو. یہ میرا کارڈ واپس میرے بس حوالو آ کے رکھ لیا کرو. یہ کارڈ کس دن اکبر الہ آبادی صاحب ہی کڈن گیا. ناظرین سٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقت ہوا ہے زبردست موسیقی کا, اور آج بھائی فراز صاحب کے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. پیش کر رہی ہیں زرکالی. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے,
था तेरे हिज्र में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना। फिर भी एक उम्र लगी जान से, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था। तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते सिलसिले तोड़ गया वो सभी, जाते जाते सिलसिले तोड़ गया। जबरदस्त। यानी किसी को पासे वफा ना हो तो ये कि कब तक निभाए आदमी, ये पूछना चाह रहे हैं आप? जी तकरीबन। ये तो मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत की शिद्दत, खुलूस और गहराई पर डिपेंड करता है कि अगर उससे कोई शख्स वफा नहीं भी कर रहा तो वो किस हद तक और कब तक निभा सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है शाह जी? हाँ, मेरा तो ये है कि देखिए, मेरा तो जिससे ताल्लुक हो जाए ना, तो मैंने तो अपने बच्चों से भी अक्सर ये बात करता हूँ, तो सिवाय इसके कि वो शख्स जैसे कहते हैं ना गैरत का कोई मामला ना हो, उसके अलावा दोस्त हैं बाज़ औक़ात अपने मफाद के लिए आपको डिच करा देते हैं, जी जी, बाज़ औक़ात पैसे ले कभी वापस नहीं करते, कोई नुकसान पहुंचा दिया। मैं समझता हूँ तमाम चीज़ों को दरगुजर किया जा सकता है, माफ़ कर देना चाहिए। मेरा तो वो शेर है ना, डायरेक्ट तो इस मौजू पे नहीं है, मगर मेरा फ़लसफ़ा मानना ये है, उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, आखिरी सांस तलक फिर वो संभाली। तेरे बारे में बहुत रात गए तक सोचा, ये भी सुन लीजिए, तेरे बारे में बहुत रात गए तक सोचा और फिर नींद की 2 गोलियां खा ली। ये था आज का जबरदस्त। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।